الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام میرے بھائی اور دوست حضرت مولانا مفتی عبدالودود صاحب، جو آپ کے آن لائن فقہی مباحث کے معلم اور استاد اور مربی ہیں اور ہمارے دوست ہیں، حجم کے لحاظ سے تو آپ کو چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے ماشاءاللہ قابل رشک اور قابل فخر ہے. مجھے ان کی علمی بصیرت اور ان کی سادگی اور بے تکلفی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ عادتیں ہمارے اہل علم میں پیدا ہوں. آپ حضرات دور دراز علاقوں سے تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے لیے یہ ایک خوشگوار موقع ہے اور پرلطف لمحات ہیں. ایک تو آپ ایک دوسرے سے مل جل کر ایک دوسرے کو بھی پہچانیں گے، تعارف مزید پختہ ہوگا، اور اپنے استاد محترم سے بھی آپ کی ملاقاتیں اور تفصیلی گفتگو کا بھی آپ کو موقع ملے گا. مجھے انہوں نے دعوت دی ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ سے ملاقات کا مجھے موقع دیا گیا. آپ ماشاءاللہ ذی علم اور ذی فقہ اور ذی بصیرت ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سے کبھی نہ سوچی ہوں گی اور نہ سنی ہوں گی. بس یوں سمجھیے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک تذکرہ ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، اس لیے مومنوں کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے. جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں نے تلاوت کی ہے اور جو دو احادیث میں نے تلاوت کی ہیں، پہلے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں اور پھر بعد میں 3-4 باتیں آپ سے عرض کروں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کتاب کا علم دینے کا مقصد یہی تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. تم نے لازماً اس کتاب کی مزید وضاحتیں کرنی ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا. گویا کہ اللہ کی کتاب جو خود بیان ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نام بیان بھی دیا، ھذا بیان للناس. اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہر دینی اور شرعی مسئلے کی اس کے اندر تفصیل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی مزید وضاحت ہونی چاہیے. لوگ اس کے خلاصے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن نے لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کی مزید وضاحت کرے. اور مزید وضاحت سے مراد یہی ہے کہ اپنے دور، اپنی حالات اور دور کے مسائل
اور اس دور کی زبان میں اس کو بیان کیا جائے۔ یہ گویا کہ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ ریاستی سربراہی سے محروم ہونے کے باوجود دو طبقوں کی وجہ سے قیامت تک اسلام کی دعوت کا اور اسلام کی حقانیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ ایک طبقہ اہل علم کا ہے، علماء ربانیین کا ہے، فقہائے عابدین کا ہے، علماء حق کا ہے، جو تا قیامت اپنا کام اور اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اور ایک طبقہ مجاہدین امت کا ہے، جو سر ہتھیلی پہ رکھ کر اسلام کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اور فتح اور شکست سے بالاتر ہو کر۔ یہ دو طبقے ایسے ہیں کہ ان دو طبقوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا وہ نعرہ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے۔ لیکن جس طرح اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے اشارے میں، بلکہ تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری لگائی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ نہیں فرمایا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْعُلَمَاء، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کو سمجھانے کے لیے تم نے اللہ کے پیغام کی تفصیلات بتانی ہے، ان کو ایک ایک بات سمجھانی ہے۔ ہم تو ابھی تک مسلمانوں کو نہیں سمجھا سکتے، جو باتیں غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے ہیں وہی باتیں ہمیں مسلمانوں کو سمجھانی پڑتی ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ وہ مرحلہ تو ابھی بہت دور ہے، ہم سے بہت دور ہے، شاید ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تفصیلات غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ دنیا کے اندر غیر مسلم کیا سوچ رہے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے اذہان اور فکر اور نظریات کے زاویے کیا ہیں، وہ کس خول میں بند ہے، ان کی بنیادی مسائل کیا ہیں۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یہ بیان کیسا بیان ہوگا کہ آپ سارے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیان کریں؟ وہ بیان صرف زبان کی بات کا بیان نہیں ہے۔ میں صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں اور میں تجربے کی بنیاد پر بھی یہ بات آپ کے سامنے میں کھلے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل علم کا سارا زور زبان، بیان، تحریر اور تقریر پر ہوتا ہے، سارا زور اسی پر صرف ہوتا ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے فائدے ہیں۔ یہ کام اسلاف نے کیا ہے اور کرتے رہے ہیں اور ہم بھی کرتے رہیں گے، لیکن جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس دور کے انسانوں کے مسائل کا حل ہے، اسے ہمیں عملاً پیش کرنا چاہیے۔ ہم
ہمارے مقررین، ہمارے خطیب، ہمارے بولنے والے تقریباً ساری باتیں ہوا میں، نیچے سننے والے لوگوں کو احساس ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ اس خطیب صاحب کو ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ ہم کن مسائل سے دوچار ہیں، جوانوں کے مسائل کیا ہیں، کاروباری لوگوں کے مسائل کیا ہیں، سیاستدانوں کے مسائل کیا ہیں۔ پرسوں میں بخاری پڑھا رہا تھا کتاب الفتن، اس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید بن عقبہ کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بات کی ہے، لیکن بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، میں نے اپنے انداز سے بات کی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی فتنے کی ابتدا کروں۔ میں نے طلبہ کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے دور کے لوگوں کے اندر یہ بیماری آ گئی ہے، آپ کو بات توجہ سے سننی پڑے گی، باقی آپ اپنی رائے کا اظہار بعد میں کر لیں، لیکن میری بات توجہ سے سن۔ ہمارے ہاں یہ ایک وبا پھیل گئی ہے کہ حکمرانوں کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہم اس کو تشتزبام کرتے ہیں، ہم اس کو گلی کوچوں اور بازاروں میں لاتے ہیں، چیخ چیخ کر اور لوگوں کو جمع کر کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہم گرفت کرتے ہیں، نتیجتاً بات ضد پر، انا پر، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر منتج ہو جاتی ہے، اور وہ اصلاح والی بات بالکل وہ تاکہ نشان میں چلی جاتی ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ توفیق نہیں ملی کہ ہم ان باتوں میں فرق کریں کہ کون سی بات نرمی سے کرنی چاہیے اور کون سی بات سختی کے ساتھ کرنی چاہیے، کون سی بات نجی مجلس میں کسی کے سامنے رکھنی چاہیے، گوش گزار کرنی چاہیے، اور کون سی بات عوامی مجلس میں بتانی چاہیے۔ ہم ہر بات عوامی مجلس میں بتانے کے خوگر ہو گئے، ظاہر ہے اس سے اصلاح تو ممکن نہیں تھی، نہ ہو سکتی تھی، نہ ابھی تک ہوئی ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، بیان عملی بیان ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل آپ کے پاس نہیں ہوگا، میں ان مراحل سے گزرا ہوں، ہمارے اس صوبے میں گزشتہ سالوں کے اندر نجی سود کے خلاف ایک بل تیار کرنے کے لیے علماء کو جمع کیا گیا، تو ہمارا نام بھی اس میں آ گیا، بتایا کسی نے، تمہیں بھی بلایا ہے، ہمیں بھی دعوت ملی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں پہ گیا تو 3-4-5 علماء بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ حکومت کے نمائندے بھی تھے، وزارت قانون معاشیات کے وزارہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، وہ تو جدید تعلیمات کا لوگ تھے۔ اب ان کے سامنے جب تقریروں کی بات تھی تو تقریریں تو لوگوں نے بڑی کی، جب عملی نکات حل کرنے کا وقت آ گیا تو ایک نے بھی رخصت لے لی، دوسرے نے بھی رخصت لے لی، اور تیسرے نے بھی رخصت لے لی۔ جو بڑی بڑی تقریریں کرنے والے تھے ان میں سے ایک بھی عملی چیز، عملی قدم ایک لفظ تک نہیں لکھ سکے۔ تو میں بطور
تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی اور 5-6 دن میں ڈٹا رہا وہاں، اور ایک ایک نقطے پر میں نے وہ لا ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹری تھے یا اس کے معاون تھے اس کے ساتھ میں نے زبردست بحث بھی کی، اور جتنے لوگ وہاں میں موجود تھے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے، دوسرے دن ان کو کہنا پڑا کہ جب تک آپ اس شخص کو مطمئن نہیں کر سکیں گے ہمارا سارا ووٹ اس کے پڑھ لینے پڑے. ہم نہیں جانتے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس آدمی کو تم نے مطمئن کرنا ہے. میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم مقرر تو بڑے اچھے بنتے ہیں، طلبہ کو بڑے اچھے مقرر بناتے ہیں، خطیب بناتے ہیں، لکھاری بناتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہے ان چیزوں سے ہم جب موقع آ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ عمل کس طرح کیا جائے. میں اگر اسلامی تاریخ کے جھروکوں میں چلا جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ یہ علمی موشگافیہ یہ عقائد کی کتابوں کے اندر یہ کہاں سے آ گئی؟ مجھے کہنے دے کہ جب عجم کے کچھ لوگوں نے اسلام، کچھ نہیں زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر دیا، تو عجم کے لوگوں میں کچھ خرابیاں، ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ جب کسی بات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے اندر وہ بات کی کھال نکالنا شروع کر دیتے تھے. اور یہی بات اور یہی بیماری ابھی تک ہمارے اندر شرائط کر چکی ہے، اور قابل شخص اس کو سمجھا جاتا ہے جو ایک بات کے کئی سے کئی نکات نکال دے، چاہے ان نکات کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو. جبکہ ہمارا دور پہلے سے بھی ایسا ہے جہاں پہ قرآن نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ عامل الصالحات لگایا ہے، تو ویسے تو نہیں لگایا، ویسے تو نہیں لگایا. کون سی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فلسفے کے طور پر تو بیان کی ہے، عملی طور پر اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ ایسی کوئی بات ہے؟ میں ہمیشہ درسوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ توحید کی ایسی تشریحات کرتے ہیں جو بالکل ہوا میں معلق تو ہوتی ہے، آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر، لیکن نیچے زمین کے اور زمین کے باشندوں اور زمین کے باشندوں کے عمل اور کردار اور مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. توحید کی تشریح ایسی بیان کرے کہ سامع اور مخاطب سمجھے کہ اس کا میرے زندگی کے ساتھ تعلق ہے اور یہ میری زندگی کی ضرورت ہے. وہ اس کو اپنی زندگی کی ضرورت نہیں سمجھتے، وہ اپنی زندگی کے مسائل کا حل نہیں سمجھتے. تو یہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ تو اپنے غور سے پڑھنا ہو. لیکن لوگوں نے کیا یہ تو اہل کتاب کی بات ہے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہوتا کہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے، انہوں نے خود بھی فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے خود اللہ کی کتاب پیچھے پھینک دی. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اسی کتمان حق کی بنیاد پر انہوں نے دنیا کی متاع قلیل کا سودا کیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بری سودا ہے، بری تجارت ہے. عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تھا، آپ اہل علم ہیں، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سَوْءٍ وَرُهْبَانُهَا وَبَاعُوا النُّفُوسَ فَلَمْ يَرْبَحُوا وَلَمْ تَغْلُ فِي الْبَيْعِ أَثْمَانُهَا وَبَاعُوا النُّفُوسَ فَلَمْ يَرْبَحُوا، دینیں فروختن و چه ارزاں فروختن، سودا کیا دین کی بنیاد پر اور بہت ارزاں سودا کیا، بہت معمولی مول پر بک گئے، بہت معمولی قیمت پر بک گئے. یہ کچھ اشارے ہیں جو شاید آپ غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ لو ان اہل العلم صانوا العلم، اگر اہل علم کی حفاظت کرتے، علم کی حفاظت، ظاہر آپ کے پاس ایک خزانہ آئے گا، آپ کے پاس ایک قیمتی چیز آئے گی تو آپ اس سے کام کر لیں گے، جب پہلے تو آپ اس کی حفاظت تو کر لیں گے، اس کی حفاظت ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو بیکار ہو جائے گا۔ آپ کتاب کی حفاظت نہیں کریں گے تو کیڑے جن اس کو کھائے گی، کیڑے لگ جائیں گے، برباد ہو جائے گی کتاب۔ آپ اپنے چھری اور پسٹل کی حفاظت نہیں کریں گے تو زنگ تو لگ جائے گا، تو کام خاص دے گا وہ۔ پہلے تو آپ اپنے علم کی حفاظت کریں، اور حفاظت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ علم کی حفاظت یہ بھی ہے کہ آپ ایسا علم حاصل کریں جو آپ کے لیے نافع ہو، علم نافع حاصل کریں، درست علم حاصل کریں، سنی سنائی باتیں، ہوائی باتیں، بے دلیل باتیں، بے ثبوت باتیں، یا وہ باتیں جن کی وہ قیمت نہیں ہے جو قیمت آپ اس کی بتا رہے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس یہ خزانہ آئے گا تو پھر دیکھیں لوگوں کی آنکھیں چار ہو جائیں گی، وہ دیکھیں گے کہ یہ مولوی صاحب جو ہے، یہ عالم، یہ خطیب، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کو اپنے کام میں لانا ہے، اور پھر وہ آپ کی کوئی قیمت لگا کر آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اپنے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے گر وہ اختیار کریں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، میرا تجربہ کافی ہو چکا ہے کسی حد تک، کہ وہاں پہ وہ صاحب بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ میری بڑی اچھی قیمت لگ گئی، میری بڑی تعریف ہو گئی، مجھے وہاں پہ یاد کیا گیا، میرا نام وہاں پہ لکھا گیا، میرا نام وہاں پہ آ گیا۔ اس دور کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں، میں آخر میں یہ بات کہنے والا تھا لیکن درمیان میں حسیانت کے ضمن میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ نے جو فقہی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ من لم یکن عالما باہل زمانہ فہو جاہل، یا من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، اس سے لوگوں نے اپنے دور کی زبان کو لے لیا۔ زبان کا مطلب ہے انگریزی زبان، اردو، انگریزی، فارسی، پنجابی، ہندی یا دوسری زبانیں۔ میں ایک بہت بڑے حضرت جو میرے دوست بھی ہیں، انہوں نے اس کی مثال دی کہ فلان محترم جو میرے لیے قابل احترام ہے، میں زیادہ واضح اشارے نہیں کروں گا، صرف بات سمجھانے کے لیے، کہ اس کی زبان وہ نہیں تھی جس زبان میں وہ بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے۔ بس یہ ہے معرفت اہل زمانہ کہ تمہارے سامنے بیٹے پشتون ہے تو تمہیں پشتو سیکھنی پڑے گی، اور پنجابی ہے تو تمہیں پنجابی میں بولنا پڑے گا، صرف اتنی بات ہے۔ لقد تحجرت واسعا، اتنی وسیع بات کو آپ نے اتنی تنگ مفہوم کے اندر سمو دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معرفت اہل زمانہ کیا ہے، اس دور کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اسلام کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملک کے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کے حوالے سے، اسلام کے خلاف دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا، بھائی امریکہ کیا سازشیں کر رہا ہے؟ اب وہ لیڈر تھا، اب اس نے جواب دیا، دیکھیں نا بات کو مذاق میں اڑا دیا، وہ پشتو میں جواب اس نے دے دیا، خریدوں کا امریکہ نیاز ہمارا سر مشورہ کی ایک سازش کی۔ وہ دیکھے اللہ کی قسم امریکی جب سازش کرتے ہیں مجھ سے مشورہ نہیں کرتے، ابھی اس کا جواب تھا۔ اب خدا کا خوف کیجیے، قرآن ہمیں آپ کو بار بار بتا رہا ہے
میں نے علماء سے پوچھا ایک مجلس میں نے کہا قرآن نے جو فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام نہیں کیا؟ تو میں نے کہا بتاؤ سازش کیا تھی؟ وہ ابرہا کے فوج تو سامنے آئے تھے نا، آپ جب تشریح کرتے تھے تو فوجیں تو سامنے آئی تھی، اس کے پیچھے سازش کیا تھی؟ سازش کا بتائیں نا ہم لوگوں کو، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومکروا مکرا کبارا وان کان مکرهم لتزول منه الجبال بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ۔ یہ جو سازش کا قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے، یہ سازشیں کیا چیزیں ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کیا سازش ہے؟ کھلے طور پر کیا ہو رہا ہے اور چھپے طور پر کیا ہو رہا ہے؟ تو معرفت اہل زمانہ ہی تو نہیں ہے، یہ بھی معرفت اہل زمانہ ہے کہ اس دور میں علماء کو کیسے خریدا جاتا ہے، کیسے ان کو اپنے کام میں لایا جاتا ہے۔ کمپنیاں، ملکی غیر ملکی، اپنے قریبی لوگ، دور کے لوگ، باہر کے لوگ، مسلمان غیر مسلم، علماء کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے مفتی منیب صاحب نے ایک دفعہ اپنے تقریر میں کہا کہ جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں استعمال کرتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو ہماری بات کو توجہ ہی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ بھائی استعمال کرنے والے اور سازشیں کرنے والے اور خریدنے والے اور اپنے راستے سے ہٹانے والے تو موجود ہیں، ان کو کھل کر کہنا چاہیے کون استعمال کر رہا ہے، کون استعمال کر، کیسے استعمال کر رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا جو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے زمانے کی زبان سیکھو، یہ ہے تمہارا فرقہ، اور یہ تمہارے اپنے زبان کی زمانے کی زبان تمہیں نہیں آئے گی تو تم یہ کسی فقہی بات کی تشریح کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے خود استعمال ہو رہے ہیں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، وہ بیچارے خود استعمال ہو، اس لیے کہ انہوں نے معرفت اہل زمانہ کی جو تشریح کی ہے وہ اتنی محدود ہے، تحجر واسع، ایک لمبے چوڑے مفہوم کو تنگ کر کے بالکل ایک چھوٹی سی بات میں لے آئے۔ لو ان اہل العلم اسوان العلم، اپنے علم کی حفاظت کرو، علم کو بکنے نہ دو، خود بھی بکنے نہ دو اپنے آپ کو، اور علم کی حفاظت یہ ہے کہ پھر اس پہ عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو وہ علم محفوظ نہیں رہے گا۔ لَسَعَدُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ، تو صرف اس علم کی بنیاد پر تم اپنے اہل زمانے کی قیادت کر سکتے، اہل زمانے کی قیادت۔ لیکن میرے ایک دوست ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، مدرس ہیں، شیخ ہیں، مدرسہ ہے ان کا، پڑھاتے ہیں، لیکن طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے ایک دفعہ کہہ رہے تھے، اور ایک دوسرے بھی میرے دوست ہیں وہ بھی علماء کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک اچھا پرزہ بنا دے، پرزہ بنا دے، یعنی مشین تو کسی اور کی ہوگی، میں ایک پرزہ بن جاؤں۔ یہ ان کی سب سے زیادہ گویا کہ 50-60 سال کے تجربے کا نچوڑ تھا جو اپنے طلبہ کو بتا رہے تھے۔ میں نے کہا خدا مجھے پرزہ نہ بنا دے، میں تو پرزہ نہیں ہوں، آپ مجھے جو بھی کہہ دے بتائیں، آپ کو حق ہے، آپ میری بات پر تنقید کریں، میری بات کو رد کر دیں، میں کوئی پیغمبر تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو قرآن اور سنت سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ لَسَعَدُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ، جو فقیہ ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کا سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ پرزہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ماحول میں ایک حد تک وہ باقاعدہ مشین ہوتی ہے، وہ مشین ہوتا ہے، وہ انجن ہوتا ہے، وہ ڈبوں کو کھینچتا ہے۔ ٹھیک ہے، امت مسلمہ کے ہم سارے پرزے ہیں، امت مسلمہ کے ہم افراد ہیں،
اگر کہیں اسلامی حکومت ہو تو ہم اس کے بھی ظاہر ہے کہ کارکن ہوں گے، لیکن جہاں تک علم اور اہل علم کا تعلق ہے، عالم وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مثل العلماء فی الارض کے مثل النجوم فی السماء، علماء کی مثال تو آسمان کے تاروں کی ہے۔ اور میں بتاتا طلبا کو کہ قرآن مجید میں ستاروں کے 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ اس سے راستہ پاتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس سے آسمان خوبصورت لگتا ہے۔ اور وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ عالم وہ ہے جس کے اندر بھی یہ 3 باتیں ہوں، لوگ اس کے ذریعے ہدایت پائے، مجلس میں وہ ہوں تو مجلس بھلا لگے، خوبصورت لگے، لوگوں کو مزہ دے، اور مقابلے کے میدان میں وہ لوگوں کے لیے صرف روشنی کا مینار نہ ہو۔ وہ جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ اسلامنا نور یضیء طریقنا، اسلامنا نار علی من یعتدی، جو تجاوز کرنے والے ہیں، جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اسلام ان کے لیے نار ہے۔ اسلام نور بھی ہے اور نار بھی ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھے۔ شان العلم لشادوا به اہل زمان، سیادت، عالم کا کام صرف مسجد کا خطیب بننا، بچوں کو پڑھانے والا قاری بننا، اور اس علم کے سلسلے کو استاد سے سیکھا، اور استاد آگے پھر طلبہ نے پھر دوسرے کو سیکھا، اور دوسرے نے پھر تیسرے کو سیکھا، اور یہ سلسلہ 4 دیواری کے اندر جاری رہے۔ یہ صرف ہی بات نہیں ہے، آپ دنیا کی قیادت سنبھالیں، آپ قائد ہیں، کوئی محلے کا قائد ہوگا، کوئی گاؤں کا قائد ہوگا، کوئی شہر کے کسی ٹاؤن کا قائد ہوگا، کسی علاقے کا قائد ہوگا، کوئی کسی پورے شہر کا قائد ہوگا۔ یہ صلاحیت کی بات ہے۔ کوئی ملک کا قائد ہوگا، کوئی اس سے بھی آگے ہوگا، لیکن کام آپ نے قیادت کا کرنا ہے۔ قیادت کسی اور سے نہیں آئے گی، قیادت ادھر سے، یہیں سے قیادت۔ لشادوا به اہل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدین تیار کیے یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہر میدان کے اندر قائدین تیار کیے۔ اب وہی سلسلہ اگر ہے تو قائدین کیوں تیار نہیں ہوتے؟ اور ظاہر ہے کہ قائدین کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کو پتا ہو، دنیا کے بارے میں اس کو پتا ہو۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا اسلام کے لیے کیا ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان نسل کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ میں اسی ضلع کی بات کروں، اسی ضلع دیر کے ایک علاقے کے بارے میں مجھے سال پہلے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہیں پہ رجسٹر 4000 لڑکے ایتھیسٹ بن گئے، خدا کے منکر بن گئے، ملحد بن گئے۔ پتہ ہے یہاں کے لوگوں کو جو دین کا دھرم رکھنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو بچہ، جو جوان آپ سے جا رہا ہے ملحد بن کر، آپ کو پتہ ہے، آپ مدرس ہیں، آپ کسی مذہبی جماعت کے افراد ہیں، آپ خود ایک مذہبی شخصیت ہیں، شخصیت، یہ مذہبی شخصیت کا لفظ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ مذہبی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ مذہب کی بنیاد پر آپ کی شخصیت ہے، بس اس کے علاوہ آپ کا کردار کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے دماغ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف مذہب کی بنیاد پر تمہاری شخصیت بن گئی ہے۔ مذہب نے تمہاری شخصیت بنائی، تم نے مذہب کے لیے کیا کیا؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے گاؤں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسلام کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی دے دوں۔ میں سفر کر رہا تھا، لاہور جا رہا تھا کسی کام سے بس میں، تو ایک صاحب نے پوچھا اس زمانے کے اندر کون سا نظریہ جو ہے وہ روح ترقی ہے دنیا کے اندر، مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا اسلام۔ تو آگے سے ایک دوسرے سیٹ پر بیٹھے ہوئے مجھے کہ یار جی تمہارا علم بہت محدود ہے، تمہیں معلومات نہیں ہے۔
میں نے کہا بتائیں آپ کو معلومات ہے، بتائیں کون سا نظریہ زیادہ ترقی ہے اور پروان چڑھ رہا؟ کہتے عیسائیت۔ میں نے کہا مثلا، تو اس کو مثال تو نہیں معلوم تھی کہ میں نے کہا کہ آپ ان غریب علاقوں کی بات کر رہے ہیں، افریقہ، بنگلہ دیش یا افغانستان کے بعض علاقوں کی یا قبائل کے بعض علاقوں کی، جہاں پہ لوگ غریب ہیں اور آپ کے پاس روٹی ہے، اور آپ دور سے اس بھوکے آدمی کو کہتے ہیں کہ روٹی میں دے رہا ہوں، لیکن آپ کو اپنے نظریے کے بجائے میرا نظریہ قبول کرنا ہوگا، یہی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک مثال دے، ایک مثال مجھے دے دے کہ کسی غریب مسلمان علاقے نے اپنی مسجد بیچنے کے لیے پیش کی ہو، اپنی مسجد کے اوپر لکھا ہو کہ ہم غریب بھی ہیں اور کوئی یہاں پہ نماز بھی نہیں پڑھتا، لہذا ہم اپنی مسجد بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی مثال ہے تمہارے پاس؟ کہتے کہ نہیں۔ میں نے کہا میں نے خود ان چرچوں میں نماز پڑھی ہے جو لوگوں نے خرید کر مسجدیں بنائی، اور میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے رہا ہوں امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کی، کہ وہاں بھی چرچوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ کوئی نمازی، کوئی عبادت کرنے والا نہیں، حالانکہ ہفتے میں ایک دن اس کی عبادت ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی عبادت کے لیے آنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے پاس جو مسجدیں ہوتی ہیں، مسلمان ان مسجدوں میں جمعے اور عیدین کی نماز تین جماعتیں ہوتی ہیں۔ 3 جماعتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک جماعت میں وہ لوگ سما نہیں سکتے مسجد میں، مسجد چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہے، تو ایک نماز 8 بجے اور دوسرا 9 بجے اور تیسری 10 بجے، اور چرچ میں 1000 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے، وہاں پہ اتوار کو چند بوڑھے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو بند کر لے، یہ کیا فضول چیز ہے، یہ تو کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، 2 مثالیں اور دوں۔ پہلی مثال برطانیہ کے چارلس کی ہے۔ آپ کو یہ جو پرنس چارلس ہے، ابھی کنگ بن گیا ہے، اس کی کوئی تقریر آپ دیکھ، 8-10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ جب بھی کوئی تقریر کرتا ہے، اس تقریر میں وہ خواہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ بھائی مسائل کا حل قرآن کے اندر ہے، مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے، اگر ہم مسئلوں کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف آنا ہوگا، قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف آنا ہوگا ہمیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ برطانیہ کے جو موجودہ وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر، جو لیبر پارٹی کے ہیں، جنہوں نے ووٹ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے نام پر ووٹ لیا ہے، اب ان کی طرف ایک بیان کو منسوخ کیا گیا ہے، اور لندن کے ایک اخبار دی سن، اس میں وہ مضمون چھپا ہے، اس کے تردید نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے شاید کیئر سٹارمر نے یہ باتیں نہ کی ہوں۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ دیکھو ہم نے عیسائیت کو چھوڑ دیا اور ہم نے لبرلزم اور سیکولرزم کو اختیار کیا، اب لبرلزم اور سیکولرزم سے فائدہ مسلمانوں نے لے لیا، اب اسلام کے الغام کو ہم نے روکنا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں ہمیں مسلمان حکمرانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہم 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ لوگ سارے وہ تو ہماری باتیں مانتے ہیں، ہمیں خطرہ اسلام کے نظریے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے ہے، ان کی تعلیمات سے ہے۔ کہتے ہیں یا تو ہمیں وہ ماننا پڑے گا اور یا ہمیں ان کا راستہ روکنا پڑے گا۔ پھر وہ گویا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں، وہ اتنا گھبرا گیا ہے اسلام کے غلبے کی بات سے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے راستے میں یہ سیکولرزم اور ہماری اقدار رکاوٹ ہوں تو ہم ان اقدار کو بالائے طاق رکھیں لیکن اسلام کا راستہ روکیں، پھر عیسائیت کی طرف جائے۔ لیکن کہتے ہیں مشکل یہ ہے کہ عیسائیت کی طرف کیسے جائیں، وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں پیش کر سکتی۔ یعنی گویا کہ آپ اس کا مضمون پڑھ لیں تو وہ اتنا گھبرا گیا ہے،
اب ایک طرف اس کی گھبراہٹ کو دیکھیں اور دوسری طرف چارلس کے اس فکر کو دیکھیں کہ وہ ہر مسئلے کا حل. برنارڈ شاہ کی بات تقریباً ثابت ہو رہی ہے کہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ اسلام کی آغوش میں آئے گا. اب ہوا کیا، ابھی مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن میں ایک قدم آگے جا کر بتا رہا ہوں آپ کو. اس موجودہ سیناریو میں فلسطین کا مسئلہ ایک طرف رکھیں، روس اور یوکرین کا مسئلہ دوسری طرف رکھیں، چائنا اور ٹرمپ کا مسئلہ اور روس اور ٹرمپ کا مسئلہ تیسری طرف رکھیں، اور اس پورے تناظر میں دیکھیں 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ نے کئی ایٹم بم برطانیہ بھیج دیے اس لیے کہ روس سے خطرہ ہے. اب روس سے خطرہ برطانیہ کو زیادہ ہے یا امریکہ کو زیادہ ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہودی ذہن نے بتا دیا ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ برطانیہ اسلام کے آغوش میں اور اسلام کی جھولی میں پکے پھل کی طرح آ جائے، اس سے پہلے اس کا بندوبست کر دیں. وہ جو پشتو میں ایک مثال ہے نا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار رہا تھا، اس کے پاس کلہاڑا تھا، تو کلہاڑا کا جو دوسری جانب ہے نا، جو تیز دھار والی جانب کے بجائے وہ دوسرا والا جانب، وہ اسی سے اس کو مار رہا تھا. تو آگے سے دوسرا کہہ رہا تھا خدائے پری تیری و فکر مکے کہ یا اللہ اس کی سوچ میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ اس کو تیز دھار والے طرف سے مار دے. سمجھتے ہیں آپ کہ نہیں سمجھتے؟ اب امریکہ روس کو اور چین کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے خلاف اصل محاذ جو ہے وہ برطانیہ ہے. کیوں؟ برطانیہ ان کے لیے بھی ایسا قابل احترام تھا ایک زمانے میں، اس لیے کہ امریکہ، چین، آسٹریلیا، ہمارا بر صغیر اور یہ کئی کتنے علاقے برطانیہ سے آزاد ہوئے. لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ نئی برطانیہ نے اپنے اقدار کی بنیاد پر اسلام کے لیے جو راستہ کھولا ہے اب اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے. کتابوں میں ہم نے بھی پڑھا ہے اور ہم سے پہلے انہوں نے پڑھا ہوگا کہ دجال کے راستے میں جو لوگ پیشن گوئیاں کرنے والے مسٹر ڈیم اور دوسرے لوگوں کی پیشن گوئیاں آپ نے پڑھی ہوں گی، نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ دجال کے راستے میں، دجال کے خلاف یورپ میں جو جنگ ہوگی اس میں برطانیہ کھڑا ہوگا، برطانیہ دجال کے خلاف کھڑا ہوگا. یہ میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ برطانیہ کی محبت دل میں بٹھا لیں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2-3 چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر بھی وہی شیطانی فکر یہ سمجھتی ہے کہ شاید اسلام تو آ گیا اور چھا گیا. لیکن ہمارے لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ہاں مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کے لیے کیا ہو رہا ہے اور اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے. من لم یکن عالما باہل زمانہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. ہمیں نہیں معلوم دنیا میں اسلام کے لیے کیا ہو رہا ہے اور اسلام کا راستہ کیسے کیسے روکا جاتا ہے. آپ کو علم ہے چیچنیا میں اسلام کا راستہ کیسے روکا گیا؟ کس نے اس پر تحقیق کی ہے؟ چیچنیا کے وہ مجاہدین جو تھے اسلام کے لیے لڑنے والے، ان کو کیسے ران کیا گیا؟ افغانستان کو کیسے ران کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے قریبی ملک افغانستان میں کیا صورتحال ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ آزادی کے بعد، امریکہ کے جانے کے بعد کیا صورتحال ہے؟ ایک اپنے گروہ کی بات کر رہا ہے، دوسرا اپنے گروہ کی بات کر رہا ہے، تیسرا اپنے گروہ کی بات کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حدیث میں نے دوسری آپ کے سامنے ابو نعیم کی ہے، بیہقی کی بھی ہے کہ یأخذ هذا العلم من كل خلف عدول. علم کے وارث عادل لوگ، وہ لوگ نہ ہوں جو عدل اور انصاف سے بالا تر ہو کر اپنی ذات کو سمجھتے ہیں، اپنی ذات کے ارد گرد لگے ہوتے ہیں. اہل علم کا کام ہے ینفون عنہ تحریف الغالی. غلو کرنے والوں نے جو تحریفیں کی ہیں ان تحریفوں کے خلاف وہ ڈٹ جائے، ان کی نفی کر دے، لوگوں کو سمجھائے، جوابات دے. وانتحال المبتلین، اور وہ باطل پرست جاہل لوگ جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز. جاوید غامدی جھوٹا، مکار،
نہ غامدی ہے اور نہ جاوید ہے. اور ہمارے بے وقوف کئی ایسے بھی ہیں، جب مولانا مودودی کا نام آتا ہے، جب سید قطب کا نام آتا ہے، جب علامہ اقبال کا نام آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں ان کی رائے تو یہ ہے، لیکن غامدی کی مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر لاندی تھی بوساڑا تے دون لاندے وچ کیدی کہ وچت کی جناب نہ مولانا مودودی سچ ہے تو رسے. یہ بڑی سازش ہوئی کہ نہیں، مولانا مودودی کی رائے تو یہ ہے لیکن غامدی کی رائے یہ. بھئی غامدی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو زندیق ہے. اب زندیق کی بات کو آپ مولانا مودودی کی بات کے اس کے سویے میں اس کے مطابق اس کے مقابلے میں لاتے ہیں. کسی جید عالم کی بات کرو تو ٹھیک ہے، اب زندیقوں کی باتیں لاتے ہیں اور ہمارے لوگ اس پہ خاموش ہوتے ہیں، کھل کر نہیں بولتے. ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. یہ جاہل لوگ اب ظاہر ہے کہ جب آپ میدان میں نہیں ہوں گے تو جاہل لوگ آ کر میدان کو قابو کر لیں گے. فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی اور دی ہوئی گرد. خانہ خالی اور دی ہوئی خالی جگہ پہ پھر جن رہتے ہیں. جنوں کے لیے پھر آپ نے دیو کے لیے شیطانوں کے لیے پھر آپ نے راستے کھول دیے. آپ بیدار ہو جائیں. بیداری کا مطلب کیا ہے؟ بس میں آخر میں دو تین باتیں جو رہ گئی. مابعد جدیدیت کو سمجھیں. ماڈرنزم کیا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے، اور پوسٹ ماڈرنزم کی بنیادیں کیا ہیں. ژاک دریدا ایک فرانسیسی ہے. ژاک دریدا تو آپ دریدا دہن کہیں اگر فارسی کا ذوق ہو تو دریدا دہن کا مطلب ہے منہ پھٹا. اس کو سمجھے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیسے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ جواز کیا تلاش کرتے ہیں. آپ جو نظریات کی باتیں کرتے ہیں ان نظریات کے بارے میں کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ باتیں ہیں بس. وہ بھی باتیں بس صرف باتیں وہ ہے جو عمل میں آپ دیکھ رہے ہیں. بس یہ کارپیٹ ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ اسپیکر ہے، یہ لوگ ہیں، یہ چھت ہے، یہ لائٹ ہے، بس اسی طرح باتیں کریں. نظریات چھوڑ دیں. آپ اس کی بات کو سمجھیں، اس کا رد کر پیش کر دیں. آپ کو پتہ ہے جوان آپ سے پوچھے گا، اس نے دریدا کو پڑھا ہوگا، ژاک دریدا کو پڑھا ہوگا. آپ اس کے سوال کا جواب کیسے دیں گے جب آپ کو نہیں معلوم ہوگا وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ 10 جوابات پختو کے وہی پسوال لکھوئے نہیں مشکل جواب ادھر. آپ اس کے سوال کو سمجھے بغیر 20 جوابات دیں گے تو کیا پیدا ہوگا؟ وہ کہیں گے یار ان کو کیا پتا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کئی باتیں تھی لیکن میرے خیال میں آپ کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. بہت کچھ آپ نے سن لیا اور میں آپ کے صبر کا امتحان بھی نہیں لینا چاہتا. لیکن چونکہ آپ کی یہ مجلس مفتیین کی مجلس ہے، آپ افتاء کے بڑے منصب پر آپ فائز ہیں، تو مجھے ایک بڑا شکوہ ہے پوری دنیا کے دارالفتاؤں سے. 2 سال ہو گئے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک کسی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں آیا کہ جس میں کھل کر اور واضح طور پر بتایا گیا ہو کہ جن لوگوں کا فلسطینی مجاہدین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کی حمایت نہیں کرتے، ان کے جہاد کو ضروری نہیں سمجھتے اور اپنے بس اور اپنے استطاعت کے حد تک اس میں حصہ نہیں لیتے، ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں تو تقریروں میں، لیکن میں تو مفتی نہیں ہوں، میں تو تقریروں میں تو مبلغ آدمی ہوں، داعی آدمی ہوں. تو میں تو سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ نہ اس حکومت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو حکومت اپنے وسائل فلسطینی مجاہدین کے لیے وقف نہیں کرتے، نہ ان قوت و اقتدار والوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو فلسطینی مجاہدین کے پڑھنے میں اپنی قوت نہیں ڈالتے، نہ اس عالم کے علم کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے، اپنے بیانات سے اور اپنے وعظ و نصیحت سے اور درس و تبلیغ سے اور بیان سے اور تعلیم و تعلم سے
فلسطینی مجاہدین اور قدس کے آزادی کے متوالوں کی حمایت نہیں کرتے، ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا میں دستبستہ آپ کے ساتھ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا واضح فتویٰ، میں جانتا ہوں فتوے آ رہے ہیں، میں نے پڑھ لیے ہیں، لیکن وہ بے جان فتوے ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ وہ ایسے ہے جس طرح آدمی کی دانتیں نکالی گئی ہوں اور پھر اس کو کہا جائے کہ اس پہ چک لگاؤ، چک دانتوں سے لگائے جاتے ہیں۔ وہ بے جان فتوے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی اس پہ کھل کر کوئی آدمی ایسا ہو جو سر ہتھیلی پہ رکھ کر اس کی ابتدا کر دے، اور دوسرے جتنے بھی دارالافتاء ہیں، میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، مجھے تو مایوسی ہوئی۔ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو ان لوگوں کی طرف سے جواب نہیں ملا جن کو میں سمجھتا تھا، وہ جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کو میں بہت بڑے سمجھتا تھا کہ یہ تو اس کیس کے بڑے علمبردار ہیں، انہوں نے بھی مجھے جواب نہیں دیا، آج تک جواب نہیں دیا، بار بار یاد دہانی کے باوجود جواب نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ملک کے اندر اور ملک سے باہر ان دارالافتاؤں کو اور ان مفتی حضرات کو ذرا جگائے کہ کم از کم اتنی بات تو آپ سے تھی کہ نا، اتنی بات تو آپ سے ہونی چاہیے کہ 2-4-10 دارالافتاؤں کے مجموعی فتوے اس انداز سے آ جائے کہ ایسے لوگ جو چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی قوت کے مالک تو ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنے پڑھنا اور اپنا زور اور اپنی قوت کا کوئی حصہ اس میں لے، اب نام نہ لے، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا کے 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور کتنے دارالافتاء ہیں، کتنے ممالک ہیں، لیکن آپ یہ کھل کر کہہ دیں کہ ان مسلمانوں کا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ بہت بڑا مفتی ہو، چاہے کوئی بڑے مدرسے والا ہو، چاہے کوئی بڑی قوت والا ہو، چاہے کوئی بڑا فوجی حکمران ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چاہے کتنے ستاروں والے ہوں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کا حماس اور مجاہدین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا فلسطین کے مجاہدین کی جدوجہد آزادی اور فلسطین بیت المقدس کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فتویٰ لگائے آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منتشر قسم کی باتیں تھیں، ظاہر ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ زیادہ ضروری بات کون سی ہے اور کون سی پہلے ہونی چاہیے اور بعد میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر اشارات میں کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آپ میرے مقصد کو سمجھ چکے ہیں کہ میرا مقصد سمجھانا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کے اس تقریب کے حوالے سے، آپ کے استاد محترم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی، اس کام کی توفیق دے جس کی زمانے میں اسلام کے لیے ضرورت بھی ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔